السلام علیکم، میں ہوں زینب گوندل. میں کلینکل ڈائٹیشین، نیوٹریشنسٹ اور فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہوں، اور آج میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ بھی کلینکل ڈائٹیشین اور نیوٹریشنسٹ ہیں. آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ کہ دو ڈائٹیشین اور نیوٹریشنسٹ ملیں گے تو کتنی انفارمیشن نکلے گی آپ تک، کتنا ہم ہیلتھ کو ڈلیور کر سکیں گے. پہلے اس سے ہم تھینکس کر لیتے ہیں اپنے جو ہمارے اسپانسرز ہیں تھال نیچرلز کا. تھینک یو سو مچ تھال نیچرلز فار اسپانسرنگ آر شو، جس کو آپ آرگینک پروڈکٹس اور ہیلتھ آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ڈلیور کرتے ہیں. تھینک یو. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سارہ مصطفیٰ. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ زینب؟ الحمد للہ آئی ایم گڈ. اور آئی فیل کہ آپ بھی وہی انرجی فیل کر رہی ہوں گی اینڈ ایکسائٹیڈ، کہ میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ ہم نیوٹریشن کے بارے میں کیا کچھ ڈلیور کر سکتے ہیں. ایکچولی دس از ریئلی ایکسائٹنگ فار می ایز ویل، کیونکہ اٹس دا فرسٹ ٹائم ٹو ڈائٹیشنز کم آن ون پوڈ کاسٹ اینڈ اسپیک اباؤٹ ہیلتھ. آئی تھنک آپ جب انفارمیشن ایک اکٹھے لیول پہ ڈسکس کرتے ہو نا تو آپ سیم پیج پہ ہو جاتے ہو. ایگزیکٹلی. اچھا، سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں، اینڈ آئی تھنک دیٹ از ویری کامن، آج کل ہر دوسرا بندہ جو ہے اس بیماری کا شکار ہے، اور یہ ایک بڑی فکر کی بھی بات ہے، آئی بی ایس. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آئی بی ایس ہوتا کیا ہے؟ آئی بی ایس کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ آئدر اٹ از آئی بی ایس یا سمپل کانسٹیپیشن ڈائریا ہے، یا کیسے ہم اس کو اسپیسیفائی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. آئی بی ایس جو ہے، پہلے تو اس کو اریٹیبل بول سنڈروم بھی کہتے ہیں. یہ ایک لارج انٹسٹائن کا ڈائجسٹیو ایشو پرابلم ہے یعنی. اور اس میں جو ہے آپ کو پتہ اس طرح چلتا ہے کہ آپ کا فلیچولنس، گیسینس، اور آپ جو بھی لائک فائبر کھا لیں یا کچھ بھی میٹ کھا لیں یا ایسی چیزیں لائک کیفین لے لیں، ایپل لے لیں، تو آپ اس کو نا ایک دم سے آپ کے معدے میں نا پین شروع ہو جاتی ہے، اور ڈسکمفرٹ، پین، گیسینس، یہ ساری ڈائجسٹیو ایشوز جو بھی آپ کا ہوتا ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور آپ بہت لمیٹڈ چیزیں ایسی ہیں جو آپ ڈائجسٹ کر پاتے ہیں، اور موسٹ آف دا تھنگز آر لائک یو کین ناٹ ڈائجسٹ. ٹھیک ہے. کین یو پلیز گیو اس اے شارٹ لسٹ؟ ہاں. سو دا تھنگز دیٹ یو کین ناٹ ڈائجسٹ آر بیسیکلی ڈیری. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کنفیوز نہ ہو کہ آپ کو لیکٹوز انٹالرنٹ ہو یا نہیں، مے بی اٹس آئی بی ایس، کیونکہ ڈیری ٹریگر کرتی ہے آئی بی ایس کو. ٹھیک ہے. ڈیری کے ساتھ ساتھ پھر کیفین ہو گیا، چائے، کافی، یہ چیزیں اگر آپ پی لیں تو آپ کا بالکل ٹریگر ہو جاتا ہے، پین اسٹارٹ ہو جاتی ہے، ڈسکمفرٹ اور کانسٹیپیشن، نوزیا، اور یہ ڈائریا جو ہے، یہ ہر کسی کا انڈیویجولی آئی بی ایس ڈفرینٹ، سمپٹومیٹکلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. بٹ دا کامن تھنگز آر کہ موسٹ آف دا تھنگز یو کین ناٹ ٹیک، لائک جس طرح کہتے ہیں فرمنٹیبل شوگرز. ٹھیک ہے. فرمنٹیبل شوگرز جو ہیں وہ سمپل کاربز جو ہم اپنی ڈائٹ میں لیتے ہیں، جس طرح کہ ہم نارمل بریڈ بھی اگر لے رہے ہیں تو اس سے بھی کبھی کبھار پین ہو جاتی ہے. اگر ہم فروٹس میں بات کریں تو ایپل، واٹر میلن، یہ چیزیں ایسی ہیں جو ٹریگر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. منٹ ٹریگر کرتا ہے آپ کے آئی بی ایس کو. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کچھ جو آپ کے آئی بی ایس کو ٹریگر کرتی ہیں. اور دوسرا اگر ہم بات کریں آئی بی ایس کو، جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا پھر علاج کیا ہوگا یا ٹریٹمنٹ، تو ہمارے پاس ایک ہے لو فوڈ میپ ڈائٹ. لو فوڈ میپ ڈائٹ اسے کہتے ہیں، جس میں فوڈ میپ بیسیکلی کہتے ہیں فرمنٹیبل اولیگوسیکرائڈز، ڈائیسیکرائڈز، مونوسیکرائڈز اینڈ پولیولز، رائٹ. تو لو فوڈ میپ میں یہ کہ جو یہ شوگرز ہیں نا، جن کے میں نے بھی نام لیے ہیں فرمنٹیبل شوگرز، یہ آپ کی ڈائٹ میں ہم بیسیکلی ریسٹرکٹ کر لیتے ہیں. تو لو فوڈ میپ ڈائٹ جو ہے وہ بیسیکلی 4 ویکس میکسیمم آپ کو فالو کرنی پڑتی ہے. بہت ریسٹرکٹیو ڈائٹ ہے، اور یہ یوزولی انڈر ویٹ لوگوں کے لیے نہیں ریکمینڈ کی جاتی، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ ویٹ لوز کریں گے، بیکاز اتنی ریسٹرکٹیڈ ڈائٹ ہوتی ہے. بہت ہی لمیٹڈ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کھا سکتے ہیں. بیسیکلی اگر آئی بی ایس کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے تو آپ یو گو فار لو فوڈ میپ اینڈ گلوٹن فری ڈائٹ. تو آپ گلوٹن فری کی طرف جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ بریڈ کھانے سے بھی آپ کا ہو جاتا ہے نا پین ٹریگر، تو آپ گلوٹن فری بریڈ پہ سوئچ کرتے ہیں، گلوٹن فری گرینز پہ سوئچ کرتے ہیں، اور گلوٹن فری ڈائٹ، لیکٹوز فری ڈائٹ. ٹھیک ہے. اور جب ڈیری بھی آپ لے رہے ہیں تو وہ لیکٹوز فری ہوگا. اور جو آپ کھانے کھا رہے ہیں اس میں اسپائسز، منٹ اور تھوڑی مرچیں وغیرہ یہ کم ہوں گی، فیٹس آپ کا کم ہوگا. یو سوئچ ٹو ایم سی ٹی آئلز، میڈیم چین ٹرائیگلیسرائڈز جسے کہتے ہیں، وہ ایزیلی ڈائجسٹیبل ہوتے ہیں. تو بیسکلی وی سوئچ ٹو تھنگس فرام ریگولر ٹو بیسکلی ماڈیفائڈ ایز ان جو ڈائجسشن میں آپ کو ایشو ہو رہی ہے وہ آلریڈی ایسی جو ہے نا کمپوننٹس ایسے ہوتے ہیں جو آلریڈی ڈائجسٹیبل کنڈیشن میں ہوتے ہیں، جو باڈی میں جا کے یہ ایبزارب ہو جاتے ہیں. دے ڈونٹ نیڈ ٹو بی بروکن ڈاؤن انٹو اسمالر molecules and then absorbed like a normal human being. تو دیٹس بیسیکلی دی آئی بی ایس. اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ اسپائسیز جو ہیں وہ ٹریگر کرتی ہیں، آر دیر سم اسپیشل اسپائسیز جیسے ہم ریڈ مرچ کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ٹریگر کرتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہے کہ دا تھنگز دیٹ کاز برننگ، جیسے
بلیک پیپر ہو گیا ہمارا, بلیک پیپر ہو گیا, منٹ جو ہے نا وہ تو کانڈیمنٹس میں آ رہا ہے, لیکن منٹ ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو وہ بھی آپ کو فیل ہوتا ہے. سم تھنگ وی ٹاک اباؤٹ منٹ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے, جب بھی کسی کا پیٹ خراب ہوتا ہے ہم اس کو منٹ پریفر کرتے ہیں کہ تم منٹ استعمال کرو. تو منٹ جو ہے وہ کیسے آئی بی ایس کو ٹریگر کر رہا ہے؟ منٹ بیسیکلی اس کے اندر ایسے کمپوننٹس ہیں جو کہ آپ لیتے ہو نا تو اٹ بیسیکلی گیوز آؤٹ اے فیلنگ آف کولنس, یا وہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ منٹ وہ دیتی ہے. تو دیٹ بیسیکلی ٹریگرز یور آئی بی ایس, کیونکہ آپ کے اسٹمک میں ایسیڈیٹی زیادہ ہے, وہ کولنس جو ہے نا وہ آپ کے اسٹمک میں ایسیڈیٹی وغیرہ بڑھا دیتی ہے. اور دوسرا جو آپ کا ڈیوڈینل اسٹمک ہے, یعنی آپ کے اسٹمک کے بعد فوراً جو آپ کا انٹسٹائن اسٹارٹ ہوتا ہے وہ والا پارٹ, وہاں پہ آپ کا جو ہے نا فیٹس اور یہ جو اسپائسیز اور یہ ملی ہوئی ہوتی ہے نا, تو ایک تو فیٹس آپ کے اس میں جا رہے ہیں اگر آپ نے آبویسلی کانڈیمنٹ کھانے میں ملایا ہوا ہے, دوسرا وہ اس کے ساتھ مل کے وہ جو اس کا ایک اثر ہے نا, جو اس کا اثر آ رہا ہے وہ اس کے ساتھ مل کے بوسٹ لائک سینرجسٹکلی آپ کا کام کر کے نا آپ کو اور زیادہ ڈسکمفرٹ فیل کراتی ہے. اچھا, اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے کیا ہم چیا سیڈس, توہ ملنگا یا اسپغول کا استعمال کر سکتے ہیں؟ اچھا, فائبر اس میں بہت ایک ٹیکنیکل ہمیں لینا پڑے گا فائبر کو. اگر ہم زیادہ فائبر لے لیں گے تو ہمارا آئی بی ایس کے سمٹمز ورس ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وی کین ٹیک پرو بایوٹکس, ٹھیک ہے, پرو بایوٹکس ہم لے سکتے ہیں, لیکن اس کا بھی خیال رکھنا آبویسلی کہ اتنا پرو بایوٹکس, کیونکہ سم پیپل دے ڈرنک پرو بایوٹک ساشیز جو ملتے ہیں اس کو لے کے ساشیز, اور ریڈی میڈ ملک ٹائپ میں بھی ملتے ہیں پرو بایوٹکس, ٹھیک ہے. تو وہ روز پینا شروع کرتے ہیں جن کو آئی بی ایس ہے. بٹ سم ٹائمز آئی یوزلی ٹیل دیم کہ نہیں, یو گو فار اے سیبو بریتھ ٹیسٹ, کیونکہ بیکٹیریل اوور گروتھ نہ ہو جائے. آپ کو پرو بایوٹکس اتنے بھی نہ لیں کہ ایک تو آئی بی ایس خیر ہے سمٹومیٹک, وہ ریلیف دے رہا ہے, لیکن آپ کا بیکٹیریل اوور گروتھ نہ ہو جائے ساتھ ساتھ. جیسے ہی ہم بڑی عید کی بات کرتے ہیں, پہلی چیز جو مائنڈ میں ٹریگر کرتی ہے گوشت, دوسری بھی گوشت اور تیسری بھی گوشت. تو کیسے پریونٹ کیا جائے آئی بی ایس کو, اور بڑی عید پہ گوشت کھایا بھی جائے, آئی بی ایس بھی ٹریگر نہ ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ اینڈ اپ کرتے ہیں ہاسپٹلز میں. ایسا کیوں ہوتا ہے اور ہم اس سے کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا, آئی بی ایس ویسے ٹریٹیبل نہیں ہے, اٹس جسٹ کہ آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں, اپنے سمٹمس کو امپروو کر سکتے ہیں, کوالٹی آف لائف بیٹر کر سکتے ہیں ود یور چوائسیز. اور بڑی عید کی اگر ہم بات کریں فار دوز ہو ہیو آئی بی ایس اینڈ جن کا ٹریگر ہو جاتا ہے بہت ایزیلی, ان کو میں کہوں گی گو فار لین میٹس اسپیشلی, کیونکہ ہم بڑی عید میں یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی ہم فیٹس میں پکا رہے, کیونکہ یوزلی فار ٹیسٹ ہم اس میں جو ہے نا فیٹس ملا رہے ہوتے ہیں. اسی اگر دمبا ہے تو دمبے کا فیٹ ڈال رہے ہیں, اگر بکرا ہے تو اس میں. تو اور اسپیشلی فار آئی بی ایس پیشنٹس میں کہتی ہوں کہ آپ نا بڑے گوشت سے تھوڑا پرہیز کیا کریں, بیکاز جو بڑا گوشت ہے آپ کا اس میں سیچوریٹڈ فیٹس ہیں آپ کے, ٹھیک ہے. اور بڑا گوشت جو ہے ویسے بھی یہ جو آئی بی ایس ہوتے ہیں ان کو الرجیز بھی ہو جاتی ہیں بڑے گوشت سے. سو اف یو ایٹ بڑا زیادہ ٹریگر بھی کر دیتا ہے. اینڈ ایون بڑے گوشت کھانے سے آپ کو سویلنگ, آپ کو ریشز, آپ کو یہ چیزیں بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہیں اگر آپ زیادہ اس میں کھائیں اماؤنٹ میں. تو جیسے ہمارے بڑے بوڑھے اکثر کہا کرتے تھے ہمیں کسی نے منع کیا ہوا ہے, ہم نے بڑا گوشت نہیں کھانا. ایگزیکٹلی, تو ایسا ہی ہے بالکل. تو بڑے گوشت کو لے کر زیادہ احتیاط کریں, اس کو اتنا اس میں نہ کریں, کھائیں لمیٹڈ. اگر آپ نے لینا بھی ہے تو اپنا پام سائز لے لیں, ٹھیک ہے, تھوڑا کیلکولیٹڈ سا لے لیں اگر آپ کو زیادہ ہو رہا ہے کہ نہیں بڑی عید ہے, بڑی عید پہ تو ہمیں انجوائے کرنا ہی چاہیے. تو اور لیکن اف یو گو فار لین میٹس تو اوبیسلی بڑی عید پہ تو چکن تو کوئی کھائے گا نہیں, سارے یا بکرا یا اس طرح کچھ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. کوئی 10 دن پہلے سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ڈائٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے عید پہ گوشت زیادہ کھانا ہے. تو بس کوشش کریں کہ آپ اگر روٹی بھی لے رہے ہیں نا تو روٹی ایسے لیں کہ جو آپ کی خمیری ہو, ٹھیک ہے. اگر آپ خمیری روٹی کے ساتھ بھی اگر آپ اپنا سالن مکس کر کے کھا رہے ہیں تو تھوڑا سا بالکل آپ کو شاید فائدہ پہنچ جائے, کیونکہ خمیری ایسی ہے جو آپ کے تھوڑا سا جو ہے نا کنٹرول کرتے ہیں, آپ کے گٹ کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے. تو اف یو کمبائن اٹ وتھ خمیری اٹس گوئنگ ٹو گیو یو سم بینیفٹ. اگر ہم خمیری کی یہاں بات کر رہے ہیں تو لوگ کہیں گے پھر تو ہم ڈیلی بیسس پہ پیزاز کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو پیزاز ویسے میں نے اپنے پچھلے شو میں بھی بولا تھا کہ پیزا از ایکچولی ہیلدی. اگر ہم اس کو دیکھیں, اگر آپ خمیری روٹی کو نا ہول ویٹ خمیری رکھیں بیس, اگر ہم پیزا کا چینج کر لیں, دیٹ از واٹ آئی ڈس اگری ود پیپل کہ آپ جو ہے ہول ویٹ اگر ڈو بنا رہے ہو تو دین پیزا از ہیلدی. ادروائز کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے فوڈ گروپس تو موجود ہیں تو وہ ہیلدی کیسے نہیں ہے, بیس تو چینج کرنی پڑے گی. ایگزیکٹلی, آپ ریفائنڈ کاربس پہ اگر چل
چل رہے ہو تو ریفائنڈ کاربز آر نیور ہیلدی, اور وہ بہت جلدی ڈائجسٹ ہو جائیں گے اور آپ کی باڈی جو ہے وہ بالکل ایمپٹی ہو جائے گی. بالکل صحیح بات ہے, بہت صحیح بات کی آپ نے. اور دوسرا, اگر آپ ریفائنڈ کاربز زیادہ اماؤنٹ میں لیتے ہیں تو آپ کو کولیسٹرول کا ایشو بھی آنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ دی گیٹ اسٹورڈ ان یور باڈی نا. اور ہول ویٹ کا یہ ہے کہ اٹ ہیز فائبر ان اٹ. تو ڈاکٹر سارا, وی ہیو اے کویسچن, کیا ہم پیزا روز کھا سکتے ہیں؟ ویل, اب یہ بھی نہیں ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. میں نے اسی لیے یہ کویسچن کیا ہے کیونکہ ایوری ون ہو ول لسن, ان کو یہ ہوگا کہ ہاں اب تو ہم روز کھا سکتے ہیں. نہیں, ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. یو نیڈ ٹو برنگ اے ویرائٹی ان یور ڈائٹ. میں اس پہ بہت زور دیتی ہوں کہ جو چیز آپ کو پسند ہے بھی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایون اف اٹس ہیلدی, لائک سبزی بھی ہے وہ بے شک, تو اب روز نہ کھائیں, آپ ویرائٹی لائیں. آپ ناشتہ بھی, ہمارے پاکستانیوں کا یہ کہ وہ ناشتہ بھی انڈا پراٹھا چائے کے علاوہ نہیں کچھ کھائیں گے. بالکل, اور چائے بالکل انڈے پراٹھے کے ساتھ کھائیں گے. اچھا, آئی ووڈ سے کہ آپ پلیز ہمیں یہ بتائیں کہ اگر ہم انڈے پراٹھے کے بالکل ساتھ چائے پیتے ہیں تو ہماری باڈی میں کیا کیا ایبزارپشنز وہ نہیں ہونے دیتا اور نقصان کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تو بہت ہی اچھا سوال ہے, میرا فیوریٹ کویشچن ہے, کیونکہ میں کہتی ہوں آپ چائے اگر لے رہے ہیں نا, اور انڈے میں آپ کے پاس آئرن ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے, اور چائے میں ہمارے پاس ٹیننز ہیں. ٹیننز ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ آئرن کا دشمن ہے, تو چائے نہیں ہونے دیتی. اگر آپ انڈا کھا رہے ہیں, اتنی ہیلدی آپ ایک چیز کھا رہے ہیں, پروٹین, آئرن, اتنا سب کچھ ہے اس کے اندر, اوپر سے آپ چائے پی رہے ہیں, تو وہ سارا آپ کا جو آئرن ہے وہ ساری چیزیں وہ آپ کا ویسٹ آؤٹ ہو جائے گا. کیونکہ ہمارے جو ٹی اور کافی ہے اس کے اندر وہ ٹیننز جو ہے نا وہ بائنڈ کر لیتے ہیں آپ کے آئرن کو. اور یوزلی صرف یہ نہیں کہ آپ انڈے کے ساتھ کھا رہے ہیں تو وہ یہ, آپ آئرن رچ فوڈس کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی, ساگ کے ساتھ بھی اگر آپ چائے کھا رہے ہیں, جیسے سردیوں میں ساگ اور چائے, یو نو, اس کارن بریڈ کیا یاد کرا دیا, مکئی کی روٹی, ساگ اور ساتھ چائے یا لسی. ایگزیکٹلی, لسی پی لیں بے شک, لیکن آپ چائے کے ساتھ بڑی ہیلدی ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. اچھا, آئی ہیو اے کویسچن آن چائے. چائے میں ہم اکثر کنفیوز رہتے ہیں کہ اس کو میٹھی کیسے کی جائے, ٹھیک ہے. آپشنز آر گڑ, شکر, شہد, اسٹیویا اور چینی. کیا ڈالیں؟ یہ میں پرسنلی پریفر کرتی ہوں اسٹیویا کو, کیونکہ اسٹیویا از بیسیکلی کیلری جو ہے نا اس میں کیلریز بھی کم ہے, ٹھیک ہے, ایک تو آپ کو کیلریز نہیں ملے, دوسرا اٹس لائک اے سویٹنر جو کہ آرگینک ہے, ایک آپ کی جسے ہم کہتے ہیں ایک بوٹی ہے, تو اس بوٹی کو جو ہے آپ نے پاؤڈر بنا کے یا اس کو ٹیبلٹ فارم میں بنا کے آرگینک آپ سویٹنر لے رہے ہیں, تو دیٹس فائن. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ گڑ آرگینک نہیں ہے, اٹ از آرگینک ایز ویل, بٹ یہ ہے کہ جو آپ اسٹیویا میں جو آپ لے رہے ہیں وہ اور اس کی کوانٹٹی منرل کی اور کیلری کی, دیٹس کوائٹ ڈفرینٹ. اچھا, اس میں یہ چیز بھی تو ہے نا, جب ہم گڑ کو کیفین کے ساتھ ڈالتے ہیں, گڑ ہماری آئرن جو ہے اس کو ایبزارپشن میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, دوسرا ہماری انیمیا کو ٹریٹ کرنے میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے, لیکن ہم جیسے ہی اس کو کیفین کے ساتھ ایڈ اپ کرتے ہیں ویسٹ تو وہ بالکل ویسٹ ہو جاتا ہے. ہماری باڈی بجائے فائدے میں جانے کی وہ نقصان میں جانا شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایگزیکٹلی. تو کیا کریں, چائے چھوڑ دیں؟ نہیں, بالکل نہ چھوڑیں, چائے نہ چھوڑیں. بلکہ چائے کا تو میں کہتی ہوں سب سے, اگر آپ کو چائے سے فائدہ لینا ہے نا, فائدہ اٹھانا ہے, تو اصلی چائے وہ ہے جو بغیر دودھ کے ہے اور بغیر اس کے ہے. کیونکہ اگر آپ نے ٹرو میننگز آف, اگر آپ چائے لور ہیں, آپ کو باڈی میں کیفین یا اس طرح کی ٹی وہ چاہیے, تو آپ بغیر دودھ کے لے لیں. ایک تو آپ کی کیلریز کم ہو رہی ہیں, اوپر سے کولیسٹرول کا مسئلہ نہیں ہونا, دوسرا آپ چائے پی لیں 2 کپ بے شک, تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں دے گی وہ. ایگزیکٹلی, آپ موٹے بھی نہیں ہو رہے. اچھا, موٹے ہونے سے یہ بات مجھے یاد آئی, لوگ اکثر کہتے ہیں کہ کیفین لینے کے لیے ہم سوڈاز اور کولاز پی رہے ہوتے ہیں, تو کیا وہ لینا ٹھیک ہے؟ Obviously not. I'm not in the favor of caffeine, مطلب کیفین تھرو کاربونیٹڈ ڈرنکس یا اس طرح کے ڈرنکس, کیونکہ ایک تو وہ کاربونیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, یو گاٹ ہیوج اماؤنٹ آف فاسفورس ان اٹ, ٹھیک ہے, اور وہ فاسفورس اتنے زیادہ اماؤنٹ میں کہ وہ اگر آپ اس زیادہ اماؤنٹ میں لے لیتے ہیں, آپ کی کیلشیم ڈپلیٹ ہو جاتی ہے بونس سے, اینڈ دین دے میک یور بونس پورس اینڈ دے بیسیکلی میک یور بونس برٹل. تو پریگننٹ خاتون جو ہے وہ اگر بہت زیادہ استعمال کر رہی ہے سوڈاز اور کولاز کا, اس کے بچے پہ کیا افیکٹ ہوگا؟ اس کا بچہ ڈیفارمڈ ہوگا پھر, کیونکہ ڈیفارمیٹی اس طرح آئے گی, کیونکہ ویسے ہی ہمارے بچوں کا جب ڈیولپمنٹ ایج میں ہوتے ہیں تو ہم ان کی کیلشیم, وائٹامن ڈی اور آئرن ان چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, تو بیسیکلی بون ڈیفارمیٹیز آ جاتی ہیں. بچہ اگر آپ کا پیدا ہوگا تو ان کے بینڈیڈ لمبز ہوں گے, ٹھیک ہے, بینڈیڈ لمبز ایز ان ان کی بون اتنی جو ہے نا سافٹ یا کارٹلیج ٹائپ ہوگی کہ وہ بینڈ ہو جائے گی, جس طرح بینڈیڈ آرمز, بینڈیڈ لمبس, ٹھیک ہے, پاؤں وغیرہ. جیسے ہم آج کل یہ بھی تو سنتے ہیں, اللہ معاف کرے, ہمارے بڑے بزرگ جب ابھی بھی گرتے ہیں تو ان کی ہڈی نہیں ٹوٹتی, لیکن اگر کوئی بچہ کھیلتے ہوئے بھی گر جاتا ہے اس کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. ایگزیکٹلی, تو دیٹ از بیکاز کیونکہ ہمارا نیوٹریشن اسٹارٹ ہی ہمارے
پیدائش سے پہلے ہے. بالکل ہماری میجر جو ہماری نیوٹریشن فارمیشن ہے ہماری جو مدرز ہیں ان کی بچے کی ڈائٹ ہیلتھ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہی انہیں کے اپنے نیوٹریشن سے ہوتی ہے. فار ایگزامپل اف یو آر پریگننٹ تو آپ کا بچہ ہیلدی ہوگا یا نہیں آپ کی ڈائٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ آپ خوراک دے رہی ہیں بچے کو, اور بچہ آپ کی باڈی میں سے اوبویسلی خوراک لے رہا ہے, اور ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ آپ کوئی ہیلدی چیز لے رہے ہیں یا نہیں. بالکل میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ میں جو پریگننٹ میرے پاس خاتون آتی ہیں میں ان کو یہ کہتی ہوں آپ کھا رہی ہیں نہیں کھا رہی وہ آپ کا مسئلہ ہے. آپ کے بچے کو جتنی انرجی چاہیے چاہے اس کو آپ کی ہڈیوں سے لینی پڑے چاہے اس کو آپ کے مسل سے لینی پڑے, اس نے لینی ہے, بالکل لینی ہے. اور یہ ہے کہ طاقت آپ سے ہی جا رہی ہے, آپ ہی ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے پاکستان میں کیونکہ پریگننسیز جو ہے نا وہ بیک ٹو بیک ہو رہی ہوتی ہیں, اتنی کوئی وہ مطلب شاید اویئرنیس نہیں ہے, یا پھر وہ نہیں ہے کہ دے ڈونٹ گیو اے بریک آف 2 years منیمم نا. 2 years منیمم بریک کا مقصد یہ کہ ایک تو آپ بچے کو دیکھ رہے ہیں اپنے, ٹھیک ہے, آپ اس کو فیڈ کرا رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ کو ریپلینش کر رہے ہیں. آپ کی جو طاقت ساری بچے نے لے لی ہے آپ نے اس کو ریپلینش کرنا ہے ٹو بی پریپیئرڈ فار اندر پریگننسی. کیونکہ دوسری پریگننسی آپ کریں گے آپ کی باڈی میں اتنی وہ انرجی نہیں ہوگی کہ اس کو سپورٹ کرے یا اس کو ہیلدی ڈیولپ کرے بچے کو, تو دوسرا بچہ آپ کا کمزور ہوگا پھر, یا آپ کے لیکٹیشن یا ملک میں پروڈکشن میں تھوڑا مسئلہ ہوگا. تو اس میں بھی ایک چیز آ جاتی ہے کہ آپ ذرا گیپ پہ بھی فوکس کیا کریں زیادہ. اچھا تو کس چیز سے کیفین انٹیک اگر ہم نے پوری کرنی ہو تو کی جائے, چائے, کافی یا اپنی سوڈاز, کیسے کریں, کیا کریں؟ نہیں میں کہتی ہوں کافی اگر آپ وداؤٹ ملک لینا تو کافی از بیسیکلی ہیلدی, ناٹ فار دا پیپل جن کو انزائٹی یا مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, ڈپریشن, ان کو نہیں لینے چاہیے. میں ان کو نہیں زیادہ پریفر کرتی کیونکہ یہ ایک انزائٹی تھوڑا سا انکریز کر دیتی ہے ان کے لیے, ٹریگر کر دیتی ہے. بٹ فار نارمل ہیلدی جو انڈیویجولز ہیں وہ اگر کافی بغیر دودھ کے لے رہے ہیں نا تو اٹس ایکچولی گڈ, بیکاز یہ لوور کرتی ہیں کولیسٹرول کو آپ کے باڈی کے اندر, آپ کی انسولین سینسٹیوٹی کو امپروو کرتی ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے اگر فیٹی لیور ہے تو اس میں بھی بہت اچھا فائدہ مند جو ہے نا یہ پروو ہوتا ہے جو بلیک کافی ہے. اچھا بلیک کافی کو ہم ویٹ لاس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ فار ویٹ لاس جیسے میں نے کہا کہ آپ کی کولیسٹرول مینیج کرتی ہے, تو آپ اگر بلیک کافی لے رہے ہیں تو ٹو سم ایکسٹینٹ اٹ ڈز, کیونکہ یہ آپ کی میٹابولزم کو, ڈائجیشن کو, کولیسٹرول کو ریگولیٹ کرتی ہے بیسیکلی. تو بٹ یہ ہے کہ اف یو ٹیک مور دین 2 glasses اے ڈے تو وہی بات ہوگی کہ آپ لیتھارجک ہو جائیں گے, اور آپ جب لیتھارجک فیل کریں گے, فٹیگ فیل کریں گے, تھکاوٹ ہوگی, تو وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ کیفین جب ہم لیتے ہیں ہمیں انرجی فیل ہوتی ہے, ہم تھوڑے سے بوسٹ اپ ہو جاتے ہیں نا. تو جب وہ کم ہوتی ہے نا ہماری باڈی میں تو ہم ایک ایسی فیز میں چلے جاتے ہیں جس میں ہم بالکل لیتھارجک, فٹیگ, یہ چیزیں فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایکسیس آف کیفین کی وجہ سے. آئی تھنک وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے یا ہمارا جو موسم ہے وہ جتنا گرم ہے ہم اس میں اتنی زیادہ کیفین کی انٹیک نہیں کر سکتے. لیکن میں نے اپنے بہت سارے پیشنٹس جو آتے ہیں جو ویٹ لاس کر چکے ہوتے ہیں اپنی مرضی سے اور حالات باڈی کے خراب کر چکے ہوتے ہیں, وہ آ کے یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں 8 کپ کافی, 10 کپ کافی. اور دوسرا کویشچن یہ میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا کافی کے یا چائے کے 10 سے 15 کپ اگر کوئی انسان پی رہا ہے تو اس کی باڈی میں کیا ایڈورس افیکٹس ہوں گے؟ کیونکہ آئی ہیو سین مینی پیپل جو یہ کرتے ہیں. تو ان مینی پیپل کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر وہ آئرن ٹیسٹ کریں تو دیر انیمک, ٹھیک ہے. آپ اگر, اور جب یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ چائے پینے سے یا کافی پینے سے رنگ آپ کا افیکٹ ہوتا ہے, بیسیکلی رنگ آپ کا افیکٹ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا باڈی میں سے آئرن جا رہی ہے. آئرن جب جا رہی ہے تو آپ ویسے ہی آپ فزیکلی نا آپ تھوڑا ڈارک لگنے لگ جاتے ہو کمپلیکشن وائز. تو آئرن انیمک, کیونکہ جس طرح ہم نے کہا اٹ بائنڈز وتھ یور آئرن, تو آپ باڈی میں اگر کوئی خوراک بھی لے رہے ہو نا آئرن, تو اگر آپ کی اتنی انٹیک ہے کیفین کی یا اس طرح, تو یو آر جسٹ ویسٹنگ دی آئرن آؤٹ آف یور باڈی, یو آر جسٹ ویسٹنگ دوز نیوٹرینٹس دیٹ آر میکنگ اپ یور بلڈ, ہیلدی جو آپ کی نیوٹرینٹس ہیں جو آپ کی باڈی کو مل رہے ہیں وہ سارا آپ کا ویسٹ ہو رہا ہے. تو یو آر بیسیکلی گوئنگ ٹورڈز کنڈیشن, یا کہہ سکتے ہیں کہ گوئنگ ٹورڈز فیز جس میں آپ جو ہے نا کوالٹی آف لائف کو خود ہی سے دھکا دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اگر یہاں سے 10, 15, 20 سال تک ہیلدی رہیں گے, اب آپ کے اگلے 3 سال 4 سال ہیلدی ہوں گے, بعد میں آپ کو ہائپر ٹینشن, کولیسٹرول اور انسولین انسینسٹیوٹی, یہ ساری چیزیں اسٹارٹ ہو جائیں گی. بیسیکلی دس از اے ڈیسیژن وی ہیو ٹو میک کہ ہمیں کتنے سال ہیلدی رہنا ہے, کیسے رہنا ہے. بالکل. کیا شہد ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟ شہد ہمارے لیے فائدہ مند ہے ایکچولی, اٹ از, بٹ ایک کنڈیشن ہے اس کو لینے کے لیے.
اگر جو ہے ہمارے کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں کچھ, وہ لوگ کہتے ہیں شہد لیں اس میں فائدہ ہے یا وہ ہے, تو آئی ڈس ایگری ود دیٹ, بیکاز ٹو کینسر پیشنٹس وی فوکس آن نیوٹروپینک ڈائٹ, رائٹ. نیوٹروپینک ڈائٹ اس کو کہتے ہیں جس میں فوڈ ہینڈلنگ یا فوڈ سیفٹی کی طرف ہم زیادہ دھیان دیتے ہیں, اور ایکسٹرنل بیکٹیریا ہماری باڈی میں نہ آ جائے, کیونکہ آپ کی امیونٹی از بیسیکلی زیرو جب آپ کو کینسر اس طرح کی آٹو امیون ڈیزیز کوئی ہٹ کرتی ہے. تو اگر آپ شہد لے رہے ہیں, اٹ ہیز بیکٹیریا نیچرلی ان دیم, تو وہ بیکٹیریا اگر آپ کے باڈی کے اندر جا رہی ہے اور یو ڈونٹ ہیو امیونٹی, تو وہ آپ کے ٹریگر کرتی ہے اینٹیجنس کو یا آٹو امیون ڈس آرڈرس کو, یا پھر امیونٹی آلریڈی نہیں ہے تو آپ کے اس سے کچھ ایسے ڈسکمفرٹیبل اریٹیبل کنڈیشنز آپ کے آ جاتے ہیں نا, کہ آپ اس سے ریکور کرنے جب لگتے ہو, ریکور کرنے لگتے ہو, تو آپ ریکور کرتے کرتے ہی مینٹلی آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہو, جو کہ اسٹریس لینے سے پھر آپ کی اور ہیلتھ پہ افیکٹ پڑتا ہے. ایک نارمل انسان یوز کر سکتا ہے؟ بالکل یوز کر سکتا ہے, ہیلدی ہے. کیا بینیفٹس ہوں گے اس کے؟ ایکچولی ہنی اور شوگر میں فرق ہی یہ کہ ہنی اگر آپ لے رہے ہیں تو ایک تو نیچرل بیکٹیریا ہے, بینیفیشیل ہے فار یور گٹ. دوسرا اس کے اندر جو منرلز ہیں جو کہ ہمارے نیچرلی منرلز اور وائٹمنز, اگر ہم وائٹمنس تو خیر نہیں, منرلز ہی ہیں بیسیکلی ہنی کے اندر, تو وہ آپ کی باڈی میں جا رہے ہیں. اف یو ٹیکنگ ڈیٹس, جس طرح فار ایگزامپل کہہ رہے ہیں کوئی میٹھی چیز ہی ہے نا جس کی ہم بات کریں, ہنی لے لیں, ڈیٹس لے لیں, یہ چیزیں لے لیں, تو بیسیکلی دے رچ ان منرلز, اور یہ آپ کے الیکٹرولائٹ بیلنس کو بھی جو باڈی کے اندر ہے وہ بھی ریگولیٹ کرتی ہے. بیسیکلی منرلز آر ویری امپورٹنٹ, جس طرح سوڈیم, پوٹیشیم, یہ چیزیں, ان چیزوں کے بارے میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو دے ریگولیٹ یور ہارٹ بیٹس اینڈ دے ریگولیٹ دی کڈنی ہیلتھ. ٹھیک ہے, یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہمارے الیکٹرولائٹس کو بیلنس ہونا چاہیے, اور جس کی بیلنس کو ہم خراب ہی ان چیزوں سے کرتے ہیں, سویٹنرز, آرٹیفیشیل سویٹنرز جو ہم اس طرح لے رہے ہیں وچ آر ناٹ ریئلی گڈ فار یور ہیلتھ. تو اس ایک دن میں کتنی کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک ڈپینڈز آن ایوری انڈیویجولس ریکوائرمنٹ. بیسکلی اگر نارمل انڈیویجول کی بات کریں تو آئی تھنک 4 to 7 میرے خیال سے لے سکتے ہیں اگر مارننگ ٹائم میں لیں یا اس طرح. بالکل. تو اس سے ہم نے اپنے شوگر کریونگس کو بھی پورا کر سکتے ہیں. جو شوگر پیشنٹس ہیں کیا وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ شوگر پیشنٹس کے لیے آئی ووڈنٹ سجیسٹ کہ وہ کھجور لیں, کیونکہ کھجور ایسی چیز ہے کہ جو کہ انسٹنٹلی آپ کو انرجی دے رہی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ انسٹنٹلی اسپائک کر دے گی آپ کے شوگر لیول کو باڈی کے اندر. کھجور ایسی چیز ہے جو کہ ایزیلی ڈائجسٹ بھی ہو رہی ہے, آپ کھا رہے ہیں, سویٹ, اٹ از سویٹ, بٹ اگین اف اٹ سویٹ دین اٹ کمز ود دا کاربز اینڈ ہاں, تو اٹ از گوئنگ ٹو اسپائک یور شوگر لیول. تو اگر آپ ویسی کھجور کھا رہے ہیں تو اس طرح نہ کریں. اف یو وانٹ ٹو کمبائن اٹ وتھ سم تھنگ دین یو مائٹ نیڈ ٹو کمبائن ود اوٹس یا فائبر, اس طرح کے فائبر کے ساتھ کمبائن کر لیں کہ جو اس کو ڈائجسٹ ہونے میں تھوڑا ڈیلے کرے. تو جب ڈائجسٹ کرنے میں اس کو تھوڑا ڈیلے کرے گی نا فائبر کے ساتھ جب کمبائن کریں گے, یعنی اوٹ میل میں ڈال لیں, گرنولا میں ڈال لیں, تو ڈیلیڈ ایبزارپشن از بیٹر اینڈ پریفریبل فار ڈائبٹیز پیشنٹس. اچھا, جیسے ہم بات کر رہے ہیں کھانا ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے, تو میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گی آپ سے, کیا ہم اکثر کہتے ہیں یہ کھانے کی تاثیر گرم ہے, اس کھانے کی تاثیر ٹھنڈی ہے, کیا سائنس مانتی ہے اس چیز کو؟ ڈائٹیٹکس میں ایسا کچھ نہیں ہے, ہمارے سائنٹیفکلی جو ہے نا اس چیز کو نہیں. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا اس پہ بھی اتنی ریسرچ نہیں ہوئی؟ ریسرچ جو ہے نا جو جتنی ابھی تک ہوئی ہیں جو ٹھنڈے گرم تاثیر پہ, کیونکہ آبویسلی یہاں پہ ریسرچ بیسڈ ہی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ڈائٹیٹکس ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم, جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں پتہ ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, تو یو آر بیسیکلی ٹاکنگ آن ناٹ سائنٹیفکلی بیسڈ یا ریسرچ بیسڈ تھنگز, رائٹ, بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سائنس بیسڈ فیکٹس. تو اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ سائنس بیسڈ فیکٹس, تو تاثیر گرم یا ٹھنڈا اس کا کوئی سائنس بیسڈ کا کوئی اس کا کوئی تھیوری میں نہیں ہے. لیکن اگر میں ایز اے پاکستانی بات کروں تو ایکچولی اف وی ڈو ٹیک ٹھنڈی تاثیر کی چیزیں یا گرم تاثیر کی چیزیں, تو ایکچولی دے ایکچولی ڈو ورک ان آر باڈی, دے ڈو ورک ان میجکلی, اینڈ اٹس سم ٹائمز یو نو اٹس ریئلی انٹرسٹنگ ٹو سی کہ ہماری مائیں جیسا گرمیوں میں کہتی ہیں تخم لنگا لے لیں ٹھنڈی تاثیر کے لیے, آم کے بعد کچی لسی پی لیں, کچی لسی پی لیں, یا پھر سردیوں میں شاہی دودھ پی لیں جس میں بہت زیادہ نٹس وغیرہ ہیں, اور نٹس گرم کر دیتی ہیں آپ کی باڈی کو آبویسلی. تو اٹ ڈز ہیو این افیکٹ آن یور باڈی. بٹ سائنس کا مطلب ہے ہم پاکستانی جو ہیں وہ ذرا زیادہ ایڈوانس ہیں اپنی ریسرچ پہ اور اپنی چیزوں پہ, ہمیں لائٹ نہیں لینا کسی نے بھی.
ایسا ہی ہے. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو تاثیر تو ہم نے ڈسکس کر لی, لیکن کیا جو فوڈ ہم لے کے اپنی باڈی میں جا رہے ہیں کیا اس کی کوئی انرجی بھی ہوتی ہے, یا وہ ہمارے موڈ کو انہینس کرنے میں یا ہماری کہہ لیں کہ لائف سٹائل پہ کوئی ایفیکٹ دے رہا ہوتا ہے؟ بالکل دے رہا ہوتا ہے, اور یہ اتنا انٹرسٹنگ کویشچن ہے کیونکہ سیزنل فروٹس, سیزنل ویجیٹیبلس آئے ہی اسی وجہ سے ہیں تاکہ وہ آپ کے ایک باڈی کو ایک مینٹین کرے, ٹھیک ہے, باڈی مینٹیننس کے لیے. بیسیکلی ویرائٹی چاہیے آپ کی باڈی کو. فار ایگزامپل اب گرمیوں میں اللہ کی قدرت ہے یہ کہ گرمیوں میں واٹر میلن آ جاتا ہے وچ از رچ ان واٹر, ٹھیک ہے, مطلب کہ واٹر کے ساتھ ساتھ الیکٹرولائٹ بیلنس بھی آپ کا آ رہا ہے, جس طرح آپ سویٹنگ فالسا آ جاتا ہے, اور ایسی چیزیں جن کا آپ جوس لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو واٹر میلن کی جب میں بات کرتی ہوں نا, تو ایک تو ہمارے جو ہے نا سویٹ سے اتنی منرلز ویسٹ آؤٹ ہو رہے ہیں یا چیزیں جو کہ ہماری باڈی کی الیکٹرولائٹ بیلنس کو ڈسٹرب کر رہی ہے. تو اگر آپ واٹر لے رہے ہیں یا ایسی کوئی جوسز لے رہے ہیں جو کہ گرمیوں میں آئے ہوئے ہیں موسمی, تو وہ آپ کے اس الیکٹرولائٹ بیلنس کو مینٹین رکھتی ہے. تو اسی لیے زیادہ زور دینا چاہیے کہ آپ موسمی سبزیاں, موسمی فروٹ, ان چیزوں پہ زیادہ زور اس لیے دیں کیونکہ دیٹس یور باڈیز ریکوائرمنٹ ان دیٹ کلائمیٹک کنڈیشن. تو سردیوں میں جو فروٹ یا سبزی آئی ہوئی ہے اس کا استعمال کریں. اور کولڈ اسٹوریج, بیسکلی مقصد ہی یہ ہے کہنے کا کہ کولڈ اسٹوریج فروٹس یا ویجیٹیبلس کی طرف نہ جائیں, کیونکہ وہ جو ہے نا بیسکلی اٹ ڈزنٹ ہیو دیٹ فل 100% افیکٹ. کویشچن میرا اور تھا لیکن آپ نے جو ہے نا دھیان میرا اس طرف کر دیا ہے. اور اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا پیکیجڈ اور پروسیسڈ فوڈس جو ہیں ان کو کھانا چاہیے؟ بالکل نہیں. آئی ریئلی جو ہے نا, میں اس جنریشن کے لیے آئی فیل سوری, کیونکہ ہمارے لیے اتنا کنوینئنٹ ہو گیا ہے فروزن فوڈس, فروزن چیزیں, کہ ہم بہت ہی زیادہ اس کی طرف چلے گئے, ریلیکس ہو گئے. اور ہماری مدرز نے بھی ریلیکس کر دیا ہے, کیونکہ اب آج کل کی مدرز بھی جو ہے نا وہ فروزن فرائز ایون لا رہی ہیں, کیونکہ فرائز بھی آپ کٹ کر کے تازہ نہیں بنا رہے ہیں, آپ فرائز بھی فروزن بیگ لا رہے ہیں اس کو. اچھا, آئی ریممبر اے ٹائم کہ جب ہم کزنز ملتے تھے یا کچھ گیٹ ٹوگیدر ہو رہا ہوتا تھا, تو ایک جو ہے وہ کسی کو کہہ رہے ہیں آلو لاؤ, کوئی کچھ کرو, ایون گھر پہ ہیلپر کوئی ہوتا بھی تھا, پھر بھی یہ ہوتا تھا کہ نہیں خود کرنا ہے, کیونکہ وہ ایک انجوائمنٹ کا موسم بنا ہوا ہوتا تھا, آپ اس چیز کو کر. اب تو سمپل یہ ہے کہ آپ ڈلیور کرا لو یا سمپل اپنے فریزر کو کھولو, فرائی کرو. اور آئی تھنک اس چیز نے ہمارے ریلیشن شپس کو بھی بہت افیکٹ کیا, کیونکہ آپ کو وہ کوالٹی ٹائم نہیں مل رہا ایک دوسرے کے ساتھ. دا کوالٹی ٹائم دیٹ یو یوز ٹو اسپینڈ ود یور کزنز, ود یور فیملی, ود ایوری ون, ناؤ دیٹ ٹائم ہیز کم ٹو اے لمٹ, ٹھیک ہے. اب آپ کے اگر فون میں چارج کم ہو رہا ہے تو آپ چارج پہ لگا کے 5 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھ گئے ہیں, پھر واپس فون پہ چلے گئے ہیں, اور آپ نے کچن میں آرڈر دے دیا یہ بس فرائی کر دیں, ٹھیک ہے. ٹیل می سم تھنگ, اگر ہم بہت ہیلدی کھا رہے ہیں, لائک فروٹس, ویجیٹیبلس, بالکل باہر کا نہیں کھا رہے, فروزن نہیں کھا رہے, لیکن وی یوز 16 hours آلموسٹ اسکرین یا اپنے فونس, تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے ہماری باڈی پہ؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز جو میں نے سیکھی تھی نا, جو بہت انٹرسٹنگ تھی ڈائٹیٹکس میں, کہ کھاتے ہوئے ٹی وی یا اسکرین نہ یوز کریں. جس طرح آج کل کی مدرس جو ہے نا وہ کھانے کے لیے ہی اسکرین دے دیتی ہیں کہ ہم بچہ کھا لے کسی طرح, بس اسکرین پکڑا دو. بیسیکلی دا کانسیپٹ از مائنڈ فل ایٹنگ. مائنڈ فل ایٹنگ, ایگزیکٹلی, کیونکہ یو ووڈنٹ نو کہ ابھی آپ فل ہیں کہ نہیں ہیں. اگر آپ کی اٹینشن ہی ڈائیورٹ ہوئی ہوئی ہے ایک اسکرین کی طرف, تو آپ کھاتے جا رہے ہیں, منچنگ کر رہے ہیں, اسنیکنگ کر رہے ہیں, تو آپ یو ڈونٹ ہیو این آئیڈیا کہ آپ کتنا کھا لیا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا, یو آر سٹنگ آل دا ٹائم, یو آر ایٹنگ اینڈ یو آر سٹنگ اینڈ یو آر انجوائنگ, وہ آپ کا لیجر ٹائم ہے بیسیکلی. تو ان دیٹ لیجر ٹائم یو آر بیسیکلی اسپائکنگ یور کولیسٹرول لیولز اینڈ یور, آئی وڈ سے وہ لیجر ٹائم نہیں ہے, بیماری ٹائم ہے. بیماری ٹائم ہے, ایگزیکٹلی, دیٹس اے پرفیکٹ ورڈ ٹو یس. اچھا, واٹ از SIDS? This is my favorite topic. SIDS basically stand for sudden infant death syndrome, ٹھیک ہے. SIDS جو ہے, it's a condition where a baby dies with no apparent condition, no apparent reason basically. بہت اگر healthy بھی بیبی ہوگا apparently, but it dies for no reason at all, ٹھیک ہے. Scientifically اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کی گئی ہے کہ یہ جانا جائے کہ بچہ کیوں جو ہے نا SIDS کیوں ہو گیا ہے, کہ sudden infant death syndrome کیوں بچے کو افیکٹ کیا ہے. تو کچھ فیکٹرز جو ہے نا وہ ریلیٹ کیے گئے ہیں SIDS کے ساتھ, although they might not be or might be the reason, لیکن کچھ جو ریلیٹ کیے گئے ہیں ابھی تک وہ یہ ہیں کہ جن مدرس نے پیسیو اسموکنگ کی ہوتی ہے, پیسیو ایز ان آپ کے ہسبینڈز یا گھر میں جو مرد حضرات ہیں, اگر وہ اسموکنگ کر رہے ہیں اور وہ آپ انہیل کر رہے ہیں انڈائریکٹلی, if she is an active smoker, تو پھر تو بہت ہائی رسک ہے بیبی کے SIDS کا. پھر تو بیبی یو شوڈ ایکسپیکٹ کہ انفنٹ اب 2 years کی ایج تک آپ یو نیور نو وین
the baby would be affected with it. تو smoking is very very dangerous to the health of the baby. آپ اگر خود کریں نہیں, that's your own choice, but the baby is getting affected with it. تو اگر سٹس کی ہم بات کریں تو ایک تو اسپیسیو اسموکنگ آ جاتی ہے اس کے اندر. دوسرا جو ایک چیز ہے کہ بیبی کو آپ سلا کس طرح رہے ہیں, طریقہ سلانے کا جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا رسک فیکٹر کو دیکھتی ہے سٹس کے. فار ایگزامپل جو ہم کہتے ہیں کہ سر بنایا جائے بچے کا, کیا وہ بھی اس میں آئے گا؟ نہیں, سر بنانا, کیونکہ سر جب بنتا ہے نا تو وہ لوگ سیدھا لٹاتے ہیں بیبی کو بیسیکلی گول, اور سٹس میں یہی ہے کہ آپ بچے کو سیدھا ہی لٹائیں, ٹھیک ہے. بالکل. تو یہ اٹ مائٹ بی ریلیٹڈ, ٹھیک ہے. تو سٹس میں یہ کہ سٹ سے بچنے کے لیے ٹو پریونٹ سٹس اینڈ نو اپیرنٹ ریزن آف ڈیتھ ان انفنٹس, آپ بچے کو نا کمر کی بل سلایا کریں, یعنی ان کو سیدھا منہ یا کمر کی بل سلایا کریں, اور ان کو سائڈ پہ یا الٹا مت سونے دیا کریں, ٹھیک ہے. ایک یہ فیکٹر ہے, اس کے اوپر ذرا تھوڑا دھیان دیا کریں بچے کے سونے کے طریقے پہ. دوسرا یہ کہ ٹیمپریچر آف دا چائلڈ, کہ آپ نے بچے کو اتنا گرم انوائرمنٹ تو نہیں دے دیا, یا اتنے سویٹر یا اتنے کمبل شمبل تو نہیں اوڑھ لیے بچے کے اوپر کہ وہ زیادہ گرم ہو گیا ہو بچہ. زیادہ ہیٹڈ انوائرمنٹ میں بھی سڈس کے جو ہے نا وہ چانسز ہائی ہو جاتے ہیں. اچھا, بچہ جب ہوتا ہے نا تقریباً 5 یا 6 مہینے کا, تو وہ بڑا پیارا لگ رہا ہوتا ہے, ہم اس کو اٹھا کے جھولے دے رہے ہوتے ہیں, اوپر پھینکتے ہیں, کیچ کرتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ نو, دس از سو ہارمفل فار دا بیبی, کیونکہ ان کا برین ابھی ڈیولپ کمپلیٹلی نہیں ہوا ہوا. تو اٹس سو ڈینجرس, اینڈ دیر از اے کنڈیشن جس کو کہتے ہیں شیکن بیبی سنڈروم. شیکن بیبی سنڈروم وہ ہے جس میں بچے کو جھٹکا لگتا ہے, یا وہ آپ نے شیک کیا ہوتا ہے بیبی کو, یا آپ نے اوپر وہ جو پھینک کے کیچ کر لے ہوتے ہیں. اور کتنی ڈسیبلٹیز ہم ان میں بنا دیتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بالکل بالکل. تو وہ ان کے برین کے جو ایک نیورل فنکشن ہے نا ان کے, وہ ڈیمیج کر دیتی ہے. نیورل ڈیمیج ہو جاتا ہے بیبی کو بیسیکلی, اور اس نیورل ڈیمیج سے برین میں بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے, یا سویلنگ بھی ہو سکتی ہے, یہ ساری چیزیں. اور ان کا پتہ آپ کو اپیرنٹلی ایسے نہیں چلے گا, کیونکہ بچہ تو چھوٹا ہوتا ہے, اس کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اب آبویسلی جو بھی کرے آپ کو تو فنی ہی لگے گا. ہاں, اور وہ فنی لگے گا آبویسلی کیونکہ بچہ ہے. تو لیکن جب وہ بڑا ہوگا نا تو آپ کو اس کی ڈسیبلٹی کا پتہ لگنا شروع کرے گا, جس طرح اس کا فوکس خراب ہوگا, اور اس کے فیڈنگ وہ نہیں کر پائے گا, اس کے نا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماؤتھ جو ہے نا وہ فنکشن کام نہیں کرے گا, چیو نہیں کر پائے گا, سوالو نہیں کر پائے گا. اچھا, انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں جو مجھے ایک بیسک پرابلم لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ماؤں کے نہ کھانے کی وجہ سے, پراپر ڈائٹ نہ دینے کی وجہ سے, بہت سارا اس طرح کی حرکات کرنے کی وجہ سے ہم مینٹلی ڈس ایبلڈ چائلڈ جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں, چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جو آپ کی ڈائٹ اور اسٹریس فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے. ادھر پریگنینسی میں اسٹریس فیکٹر بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اگر تو آپ اسٹریس زیادہ لے رہے ہیں نا تو تب بھی آپ کی باڈی پہ, بچے پہ افیکٹ ہوتا ہے, وہ بھی ایڈورس. تو زیادہ ریلیکس رہا کریں, لیٹ گو کیا کریں. پریگنینسی میں ویسے ہی آپ کی باڈی اتنی اسٹریسفل کنڈیشن میں گئی ہوتی ہے کہ آپ کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز یا گیسٹیشنل, کیسے لیٹ گو کریں؟ ہماری سوسائٹی کہتی ہے بیٹا ہی پیدا کرو. اچھا, یہ بتائیں کہ کیا ڈائٹ سے ہم اس چیز کو کر سکتے ہیں کنٹرول؟ obviously not. یہ تو بہت ہی کوئی لیم ایکسکیوز ہے. میرے پاس ایک پیشنٹ آئی, آئی ول ٹیل یو اے اسٹوری. اس کی ساس اس کے ساتھ تھی, اور اس کی ساس نے مجھے یہ کہا, ڈاکٹر صاحبہ اینو ایہو جی خوراک دیو کہ ایدا منڈا ہوئے. آئی واز لائک, کیا بات کر رہی ہیں آپ, میں ڈائٹ ایسی دوں جس سے بیٹا پیدا ہو جائے؟ ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے. آپ نے تو خدا کا درجہ ہی کسی اور کو دے دیا, شرک میں آ گئے. یہ کس طرح جو چیز اللہ سے آپ کو, جس چیز کا اللہ سے آپ کو توقع رکھنی چاہیے, آپ کسی انسان سے, یہ تو بہت ڈائٹیشین بیچارے سے وہ خوراک سے زیادہ ہیلدی پیدا کروا سکتا ہے بچے کو, لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ جنڈر ہی بدل لے. یہ تو کچھ زیادہ ہی, بلکہ سائنس کے پاس ابھی تک میرے بہت ایڈوانسمنٹ ہے ہماری خواتین کے پاس, ماشاء اللہ, الحمدللہ آئی وڈ سے. اچھا, اس کے بعد مجھے یہ پلیز بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں اوبیسٹی, چائلڈہڈ اوبیسٹی بہت کامن ہوتی جا رہی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلڈرز میں, ٹولڈرز میں, سب میں ہم اوبیسٹی بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. ایک تو اس کا میجر ریزن ہمیں بتائیں. دوسری چیز مجھے یہ بتائیں کہ کیا اوبیسٹی جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ ڈیزیزز کی طرف لیڈ کرتی ہے, یا ہم ویسے ہی کہہ دیتے ہیں؟ نہیں, obviously obesity is the first thing that's linked to many chronic illnesses. ٹھیک ہے, obesity جب آپ کے اندر, obesity جب اسٹارٹ ہو جائے نا تو آپ ریڈی رہیں کہ chronic illnesses
illnesses بھی کہیں نہیں گئے اب فیوچر میں. تو جس طرح اوبیسٹی ہوتی ہے, یو ہیو ٹو کنٹرول اٹ رائٹ دیر. آپ اپنے ویٹ کو مینیج کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کو وہ کرونک النیسز کو نہ فیس کرنا پڑے. چائلڈہڈ اوبیسٹی اگر کہ ہم اس کی بات کریں تو ایک تو ہمارا باٹل فیڈنگ کے ساتھ بھی یہ زیادہ لنک کرتی ہے. اگر تو آپ نے بچے کو بریسٹ فیڈ نہیں کرا یا آپ نے اس کو جلدی ہی 1 سال کے بعد ہی اسٹارٹ کرا دیا پاؤڈر فیڈنگ, ٹھیک ہے, فارمولا فیڈنگ, تو اس کے ساتھ جو ہے نا اٹ از لنکڈ ود اوبیسٹی. تو دوسرا یہ ہے کہ 10% یہ جینیٹک ہوتا ہے جو ہمارا اوبیسٹی ہوتی ہے, 10%. 60% انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں, 40% آپ کی ہیبیچول جو ہوتی ہیں وہ فیکٹرز آ جاتی ہیں, لائف اسٹائل فیکٹرز. تو 10% کو ہم بلیم نہیں کر سکتے کہ ہمارے جو ہے نا جینز میں موٹاپا ہے. 10% از ویری منیمل. اٹ از ویری منیمل, اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ یو کانٹ بلیم جینیٹکس فار یور اوبیسٹی, ٹھیک ہے, یو کین کنٹرول اینڈ ویٹ. اکثر لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں میری تو فیملی میں موٹاپا ہے. ہاں بالکل, بٹ یو کین مینیج یور ویٹ اف یو آر موٹیویٹیڈ انف, ٹھیک ہے. اچھا, ا بیسک کویسچن آئیڈ آسک کہ کیا صرف کھانا اگر ہم زیادہ کھا رہے ہیں تو ہم موٹے ہوتے ہیں؟ اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں میں تو کچھ کھاتا ہی نہیں ہوں, میں پھر بھی موٹا ہوں. از دیٹ ٹرو؟ نہیں, کھانے کے ساتھ تو اٹ از ریلیٹڈ ود کھانا بٹ اٹس ناٹ کمپلیٹلی ریلیٹڈ ود کھانا. اینڈ یور اگر آپ پورشن کنٹرول ڈائٹ لے رہے ہیں, ہیلدی ڈائٹ لے رہے ہیں, آپ کی ایکٹیویٹی بھی ہے بٹ اسٹل یو آر گوئنگ ٹورڈز اوبیسٹی, تو آپ تھائرائڈ ٹیسٹ کرائیں, ٹھیک ہے. اٹ از لنکڈ وتھ تھائرائڈ اس طرح کہ اگر آپ کو ہائپو تھائرائڈزم ہے یعنی تھائرائڈ ہارمون آپ کی باڈی میں کم ہے تو آپ اوبیس ہوتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کی ایک میٹابولائز کرتی ہے, ڈائجیشن کو آپ کی ایڈ کرتی ہے, میٹابولزم کو امپروو کرتی ہے. جب تھائرائڈ ہارمون نہیں ہوگا تو آپ کی میٹابولزم سلو ہوگی, تو میٹابولزم سلو ہوگی تو آپ موٹاپے کی طرف جاؤ گے. اور دوسرا تھائرائڈ اگر ہائی ہوگا تو آپ انڈر ویٹ ہوں گے, تو ہائی تھائرائڈ بھی نہیں اچھا اور لو تھائرائڈ بھی نہیں اچھا. تو تھائرائڈ ٹیسٹ کرا لیں سب سے پہلے, تو تھائرائڈ چیک کریں. دوسرا جو ہے نا فیکٹر جو اوبیسٹی کے ساتھ لنکڈ ہے دیٹ از انسولین ریزسٹنس. کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ انسولین ریزسٹنس, کیونکہ کچھ لوگ سلم ہوتے ہیں لیکن ان کا کولیسٹرول لیول ہائی ہوتا ہے. اگر آپ لپڈ پروفائل ٹیسٹ کرائیں کسی پتلے بندے کا بھی, تو لپڈ پروفائل کبھی کبھار ان کا بھی ہائی آ رہا ہوتا ہے, اینڈ دیٹ بیسیکلی لیڈس ٹو ہارمونل امبیلنسز اور کولیسٹرول ان کا. جب کولیسٹرول جینیٹک ہو سکتا ہے؟ اٹ از بیسیکلی جینیٹک, زیادہ تر جینیٹک اس لیے کیونکہ جس طرح فیملی میں اگر جینیٹکس میں چل رہا ہے نا کولیسٹرول ہائی, تو وہ بیسیکلی اس میں اوبیسٹی نہیں ہوتی لیکن کولیسٹرول ہائی آ رہا ہوتا ہے ود موسٹ آف دا پیپل جن کا جینیٹک فیملی ہسٹری میں ہے. تو اس میں یہ کہ زیادہ سے زیادہ آپ کا فیٹی لیور ہوتا ہے یا انسولین ریزسٹنس کی طرف, بارڈر لائن شوگر کی طرف آپ جا رہے ہوتے ہو. تو سب سے زیادہ چیز ہی یہی ہے کہ آپ اپنے ڈائٹ کو اس طرح رکھیں کہ اسمال فریکوینٹ میلز لیں. اسمال فریکوینٹ میلز اس طرح کہ چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ میں کھائیں اور 2 گھنٹے بعد, یعنی ایک دفعہ آپ نے پراپر میل کھایا ہے, 2 گھنٹے بعد تھوڑا لائٹ سا اسنیک لے لیں تاکہ آپ کو اگلے 2 گھنٹے بعد اتنی بھوک نہ لگے کہ آپ ایک دم سے زیادہ کھانا کھا لیں. کیا کریش ڈائٹس جو ہے وہ ہیلپ فل ہیں؟ کریش ڈائٹس جیسے کیٹو ڈائٹ ہو گئی. ہاں نہیں, فیٹ ڈائٹس, کریش ڈائٹس, یو شوڈ ناٹ فالو دیم. یہ تو بہت ہی زیادہ لوگ اتنا انٹرنیٹ میں بس ٹائپ کر لیتے ہیں کہ 7 days اینڈ آئی لوز 20 kgs. اوبویسلی آپ کو انٹرنیٹ تو ہر چیز کا حل دے ہی دے گی, ٹھیک ہے. آپ تو اگر اس میں لکھیں میں اپنا آپریشن کیسے کروں, وہ بھی یوٹیوب میں آ جائے گا کہ بھائی اپنا جو ہے نا ٹیومر ایسے نکال دیں, تو وہ بھی کوئی کر دے گا آپ کا. لیکن وہی بات ہے کہ اف یو ناٹ اسپوکن اور کنسلٹڈ ود اے پروفیشنل تو یو کین ناٹ ڈو دیٹ آبویسلی, ٹھیک ہے. تو خود سے یہ کریش ڈائٹس, فیٹ ڈائٹس یہ فالو مت کریں. فار ایگزامپل کیٹو ڈائٹ آ گیا ہے ہمارے پاس, اور 3 days ڈائٹ آ گیا ہے, سوپ ڈائٹ آ گیا ہے, ڈیٹاکس ڈائٹ, ایپل ڈائٹ, بنانا ڈائٹ, اور سوپ ڈائٹ اور لکوڈ ڈائٹ جو ہے نا بالکل صرف فلوئڈس پہ آ رہے ہیں. نہیں, دس از ویری رانگ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی وزن کم ہوا ہے تو میرے بال گرنا شروع ہو گئے ہیں, میری اسکن خراب ہو گئی ہے, یہ کیوں ہے؟ پروٹین از ریئلی اسینشیل فار یور ہیئر ہیلتھ, ٹھیک ہے. پروٹین بھی, اور اوبویسلی بلڈ جو ہے نا اگر وہ آپ کا ہیلدی نہیں ہوگا تو آپ کے بال بھی ہیلدی نہیں ہوگے. جیسا بی کمپلیکس کی ہم بات کرتے ہیں, سنس یو آر اے ڈائٹیشین یو وڈ نو. تو بی کمپلیکس جو ہے نا وہ اتنا اسینشیل ہے. جس طرح لیڈیز کا زیادہ تر یہ پرابلم ہے نا, تو بی کمپلیکس تو ویسے بھی ایک, جب آپ ایک مینسٹرل سائیکل جب آپ کا آنا شروع ہو جاتا ہے تو میں کہتی ہوں بی کمپلیکس اپنی ڈائٹ میں ڈالنا شروع کر دیں, تو وہ آپ کی مینٹین رکھے گی بلڈ ہیلتھ کو. اور دوسرا پروٹین یعنی انڈوں کا استعمال زیادہ
زیادہ کریں. میں تو کہتی ہوں لڑکیوں کے لیے ریلیجیسلی یہ فالو کرنا چاہیے کہ وہ ایٹ لیسٹ دن میں 2 ابلے ہوئے انڈے یا اس طرح انڈا ضرور لیں. یہ تو آپ کی فرٹیلیٹی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے, آپ کی اووریز کے لیے بھی اچھا ہے. پروٹین ہیلتھ, کیونکہ ہمارا اگر ہمیں یہ کمپلین ہو رہی ہے کہ نہیں ہمارے بال جھڑ رہے ہیں, تو آپ کو پروٹین انٹیک زیادہ نہیں ہے, یا آپ کا بلڈ زیادہ سفیشینٹ نہیں ہے اور ہیلدی نہیں ہے, بلڈ کے اندر جو آپ کے نیوٹرینٹس ہیں وہ ڈیفیشینٹ ہے, تو بیسیکلی بی کمپلیکس. اچھا, کیا جو ہمارے ملٹی وائٹامنز ہوتے ہیں وہ ہمارا ویٹ گین کراتے ہیں؟ ملٹی وائٹامنس تو آپ کے ویٹ گین نہیں کرا رہے. لیکن آئی لسنڈ اٹ ویری کامنلی. نہیں, ملٹی وائٹامنس از جسٹ ٹو مینٹین یور وائٹامنس ان یور باڈی, مینٹین یور منرلز ان یور باڈی. مینٹیننس ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی باڈی میں جاتے ہی وہ آپ کی یوٹیلائز ہوتی ہے, آپ کے اسینشیل فنکشنز کو ایڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کے اسینشیل میٹابولزمز یا سیل فنکشنز وہ ہو جاتے ہیں, آپ کا وائٹامن وہاں استعمال ہو جاتا ہے. وہ یہاں اس طرح نہیں ہے کہ وہ آپ کا فیٹ, انلیس اینڈ انٹل وائٹامن اے کا آپ استعمال کریں آلدو آپ کو ڈیفیشنسی نہیں ہے, تو وہ پھر آپ کو ٹاکسیسٹی کی طرف لے کے جا رہی ہے. یا وائٹامن ڈی کا استعمال یا ای کا استعمال کریں, وہ لیور میں جا کے اسٹور ہو رہا ہے کیونکہ اٹس اے فیٹ سالوبل وائٹامن. تو اس طرح کے وائٹامنس نہ لیں جن کی آپ کی ڈیفیشنسی نہیں ہے, لیکن آپ لے رہے ہیں کہ بھئی یہ ہم ایکسٹرنلی لے لیں, ٹاکسیسٹی نہ ہو جائے. دیسی گھی ہیلدی ہے ہمارے لیے؟ دیسی گھی ہیلدی ہے, اٹ از ایکچولی ہیلدی. آئی ڈو ٹاک اباؤٹ دس الاٹ ایز ویل, کیونکہ دیسی گھی اور ریفائنڈ آئلس کو اگر ہم کمپیئر کریں نا, تو دیسی گھی آلدو اٹ از سیچوریٹڈ بٹ ان کا ٹیمپریچر جو ہے نا وہ لو لیولس کا ہوتا ہے, کیونکہ اگر باڈی کا ہمارا ٹیمپریچر ایسا ہے کہ دیسی گھی اندر جمنے والا نہیں ہے. آپ جس طرح کہ آپ کے ہائیڈروجنیٹڈ فیٹس ہیں, ٹھیک ہے, جمے ہوئے جو آپ کے گھی استعمال ہوتے ہیں, تو اس کی جگہ دیسی گھی استعمال کریں, وہ آپ کے باڈی کے ٹیمپریچر کے ساتھ سوٹ کرتی ہے, وہ جمتا نہیں ہے. دوسرا اس کے اندر منرلز اتنے زیادہ ہیں, اور وائٹامن ڈی بھی اٹس اے فن فیکٹ کہ آپ کے دیسی گھی میں ہے, بیکاز اٹس ملک بیسڈ پروڈکٹ, ٹھیک ہے, آپ کے ڈیری بیسڈ, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کا کیلشیم, وائٹامن ڈی, یہ بھی ٹریس اماؤنٹس میں ہیں, تو اٹس بیسیکلی ہیلدی فار یو ٹو یوز. اچھا, اکثر کہتے ہیں لوگ کہ سر درد ہو رہی ہے, کمر درد ہو رہی ہے, جسم میں درد ہے یا فیور ہے, تو اس کی دوائی جو ہے وہ میں نے دودھ کے ساتھ کنزیوم کرنی ہے. کیونکہ اکثر ہمارے بڑے بوڑھوں میں یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ہوا ہے کہ جی جب دوائی کھا رہے ہوتے تو جسم میں بڑی کمزوری ہونے لگ جاتی ہے, گرمی ہوتی ہے, تو اس کے لیے آپ کو دودھ پینا چاہیے. کیا از اٹ ٹرو, یا دودھ کے ساتھ دوائی کوئی کمبینیشن بنتا ہے؟ اصل میں اٹس اے متھ بیسیکلی. اگر آپ کو دوائی لینی ہے تو کچھ مقصد یہ ہے کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو آپ دوائی لیں. اگر آپ کیمیکلی کچھ لے رہے ہیں, مطلب میڈیسنز اگر آپ لے رہے ہیں نا کیمیکل فارم میں, تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بھرے پیٹ کے ساتھ لیں تو زیادہ اچھا ہے. اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ یا دودھ کے ساتھ لیں یا اسپیسیفکلی کسی چیز کے ساتھ لیں, آپ کھانے کے بعد پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں, یہ بھی ہے. لیکن اگر ہم ملٹی وائٹامنس کی, ہم اپنی وائٹامنس کی بات کریں, منرلس کی بات کریں, تو اس کے لیے بڑا اسپیسیفک ہونا ضروری ہے, کیونکہ کچھ وائٹامنز ایسی ہیں جو کہ خالی پیٹ ایبزارب ہوتی ہیں, ایفیشینٹلی ایبزارب ہوتی ہیں, کچھ ایسی ہیں جن کو کھانے کے ساتھ لینا پڑتا ہے. تو جس طرح اگر میں بات کروں وائٹامن اے کی, وائٹامن ڈی کی, وائٹامن ای کی, تو یہ فیٹ سالوبل وائٹامنز ہے, ٹھیک ہے. تو ان وائٹامنس کو اگر آپ کھانے کے بعد لیں یا اگر آپ کے بھرے پیٹ پہ لیں تو یہ زیادہ ایفیشینٹلی ایبزارب ہوتی ہے, کیونکہ یہ فیٹ کے ساتھ مل کے زیادہ اچھا کام کرتی ہے. دوسرا اگر ہم واٹر سالوبل کی بات کریں, یعنی وائٹامن بی, وائٹامن سی اور منرلز ہماری جو ہیں, آئرن ہو گیا, ٹھیک ہے, زنک ہو گیا, یہ ساری چیزیں, تو یہ ہماری خالی پیٹ اگر آپ لیں, یعنی کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے بالکل نہار منہ, تو وہ زیادہ ایفیشینٹلی ایبزارب ہوتی ہے. اچھا, اگر ایک بندہ جو ہے وہ کیلشیم, وائٹامن ڈی, آئرن, میگنیشیم یا جو بھی ملٹی وائٹامن اس کی ہیں 4-5 گولیاں وہ اکٹھی لے لے, تو کیا ہنڈرنس کاز ہوتی ہے؟ بالکل کاز ہوتی ہے. آپ اکٹھی نہیں لے سکتے, کیونکہ آئرن نے کیلشیم کے ساتھ بائنڈ ہو جانا ہے, یا پھر آپ کے جو اکٹھی آپ میڈیسنز لینے وہ آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ ہنڈر کر کے نا ایک دوسرے کے ایبزارپشن کو, ان سمپل ورڈز ہماری باڈی میں وہ ایبزارپشن ایک دوسرے کی نہیں ہونے دیتا. اس لیے کمبینیشن جو ہے آپ کیا لے رہے ہو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اگر ایک ٹائم پہ ہم لے رہے ہیں تو کسی ایک ملٹی وائٹامن کو اگر اس کمپنی نے بنا کر دیا ہے, اس کے پھر بھی انگریڈینٹس چیک کریں, اگر آپ کو نہیں پتا تو کمپنی پہ بھروسہ کر لیں. جی. اچھا, دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم کھاتے ہیں بڑے شوق سے باربیکیو جا کے, اور چربی لگے ہوئے کباب, اور وہ ہم لوگ کوئلے پہ پکا کے کھاتے ہیں, از اٹ سیف؟ اٹس ناٹ ایکچولی. جو کوئلے کا جو ہمارا آپ کا آتا ہے بھاپ, تو وہ کینسرس, جو اس میں کینسرس کمپوننٹس پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کے کھانے کے اندر جا رہے ہیں. اس بھاپ میں جو ایسی میٹلز یا جو آپ کوئلے سے جو آپ کا جا رہا ہے نا افیکٹ کریے آپ کے میٹ کو. پروٹین تو آپ لے رہے ہیں اوبیسلی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئلے کی اسمیل بڑی اچھی لگتی ہے, کیا بہت اچھی لگتی ہے وہ, تو مجھے بھی اس کا تو ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے.
ایز اے پاکستانی تو ہم کو تکے تو ہم چھوڑ نہیں سکتے. تو لیکن یہ ہے کہ آپ لمٹ کر سکتے ہیں. ایئر فرائر لے, ایئر فرائر بھی نہیں ہیلدی ایکچولی. ایئر فرائر کا مسئلہ یہ ہے کہ ایئر فرائر جو ہے نا وہ جس طرح اس کی میکنگ ہے, ایک تو اس کا اندر کا جو کمپاؤنڈ ہے جس طرح وہ بنا ہوا ہے, اس کا کنٹینر جو ہے اٹس میڈ آف اسٹینلیس, سوری اٹس ناٹ میڈ آف اسٹینلیس, اٹس میڈ آف نان اسٹک مٹیریل, لیکن آئرن کاسٹ کا, ٹھیک ہے. اس کے اندر آئرن جو ہے نا اس کے پارٹیکلز ہیں. تو جب اس کے اندر الیکٹریکلی جب آپ کی ایک چیز کک ہو رہی ہے نا, کیونکہ یو ہیونٹ ہیڈ, اٹس ناٹ اے اسٹوو, فائر نہیں ہے, وہ نہیں ہے, الیکٹریکلی جب آپ اس کے اندر ویوز آ رہی ہیں تو آپ کے کھانے کے اندر جو ہے نا اس کی کھانے کے جینیٹکس کو وہ الٹر کر رہی ہے. مطلب آپ سمپل ورڈز میں کہہ رہی ہیں جیسے ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ جی بجلی پہ پکا کے کھانا ہے, تو بجلی پہ پکا کے کھانا ذرا غلط کانسیپٹ ہے. تو واٹ از دا بیسٹ وے کہ اگر ہم چکن مٹن یا اپنا پروٹین کھانا چاہتے ہیں تو ہم کیسے کھائیں؟ آپ گرل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, گرل بیک کر سکتے ہیں, گرل کر سکتے ہیں, اسٹیم بھی کر سکتے ہیں اس پہ, اس کو میرینیٹ کر کے, ٹھیک ہے. تو یہ تینوں میتھڈز ایسی ہیں جو ہیلدی بھی ہیں اور آپ یو کین گو فار اٹ. آپ نے مجھے بھوک لگوا دی ہے, تو آئی تھنک کچھ کھانے چلتے ہیں اور پوڈ کاسٹ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ جوائننگ اس. بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ ڈسکشن کر کے, اور جو پوائنٹ تھا کہ ایک ڈائٹیشین اور نیوٹریشنسٹ کے ساتھ مل کر بات کرنے کا, وہ یہی تھا کہ ہم کلیریفائی کر سکیں چیزوں کو, جو متس ہم اپنے ارد گرد سنتے ہیں, اور ہم نے بہت سارے ڈفرینٹ ٹاپکس کو کور کیا ہے. آئی تھنک جو آپ لوگوں کے لیے اور بہت سارے لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ اچھی لگتی ہیں اور ہیلپ فل لگتی ہیں تو اس کو اپنی فرینڈس اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.